اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے امن عامہ کی مثالیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے امن عامہ کی مثالیں پڑھیں گے۔ کسی بھی معاشرے میں امن اور امان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں قانون کی نظر میں سب برابر نہ ہو اور ہر شخص کو انصاف بر وقت میسر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کے لیے جس نے چوری کی تھی سفارش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سرزنش کی اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو قانون کے مطابق سزا دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ پیش کیا گیا تو تمام شواہد کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا۔ اس طرح آپ نے مذہبی بنیاد کو سامنے نہیں رکھا بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا ایسا نذرانہ پیش کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ جب آپ نے معاشرے میں انتشار سے بچاؤ کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، اور آپ کی یہ دستبرداری کی مثال جو ہے ایسی مثال بہترین مثال ہے جو کائنات میں نہیں ملتی۔ اگر اسلام وہ واحد دین ہے جس نے امتیازی رویوں کو انسانیت کے خلاف اور امن عامہ کا سبب قرار دیا ہے، اور اسلام ایک ایسا عدل و انصاف اور رواداری پر مبنی نظام دیتا ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ اس کو انصاف میسر ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی کو گزار سکتا ہے، اور ہر شخص کو معاشرے میں عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے، اور ہر شخص کو برابری کی بنیاد پر حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ امن عامہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم عدل و انصاف کا دامن تھامیں اور امتیازی رویوں کو ختم کریں، اور اس کے علاوہ اہل حکومت اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مذہبی، سیاسی، امیری اور غریبی سے قطع نظر ایسا نظام دے جس کے اندر ہر شخص کو عدل و انصاف حاصل ہو، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن اور امان کا گہوارہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔